پاکستان کے وہ سینما جنہیں دیکھنے کے لیے جانا ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوا کرتی تھی۔ سینما کی عمارت شاید عام سی ہوتی تھی، مگر ہمارے لیے وہ کسی محل سے کم نہیں تھی۔ اوپر لگے وہ بڑے بڑے ہاتھ سے بنے پوسٹر، ہیرو کا غصے سے بھرا چہرہ، ہیروئن کی مسکراہٹ اور ولن کی آنکھوں میں خوفناک چمک۔ سچ کہوں تو فلم دیکھنے سے پہلے وہ پوسٹر ہی دل خوش کرنے کے لیے کافی ہوتے تھے۔ کبھی تو ہم اسکول سے بھاگ کر صرف پوسٹر دیکھنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ وہ دور ہی الگ تھا۔ آج کے ڈیجیٹل پرنٹ نہیں، بلکہ ہاتھ سے بنے پوسٹر، رنگ اتنے شوق کے دور سے نظر آئیں، الفاظ اتنے بڑے کہ پورا بازار پڑھ سکے۔ ہم دوست مل کر کھڑے ہوتے، پوسٹر کو دیکھتے اور کہانی خود ہی بنا لیتے۔ ٹکٹ لینے کی لائن وہ بھی کسی امتحان سے کم نہیں تھی۔ جیب میں بس اتنے ہی پیسے ہوتے کہ ٹکٹ آ جائے۔ اگر بالکونی سے نہ ملی تو فرسٹ کلاس بھی جنت لگتی تھی۔ کبھی کبھی بلیک میں ٹکٹ لینے کا بھی تجربہ ہوا، اور وہ ٹکٹ ہاتھ میں آتے ہی لگتا جیسے دنیا فتح کر لی ہو۔ ٹکٹ کی وہ چھوٹی سی پرچی جسے ہم سنبھال کر جیب میں رکھتے تھے جیسے کوئی خزانہ ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی اندھیرا، ٹھنڈی ہوا اور اسکرین پر چلتے اشتہاری سلائیڈز، پرانے پنکھوں کی آواز، لوگوں کی سرگوشیاں اور اچانک لائٹس بند۔ جیسے ہی پردہ روشن ہوتا، پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھتا۔ ہیرو کی انٹری پر سیٹیاں، ولن کے مکالمے پر شور اور جذباتی سین پر مکمل خاموشی۔ بھولی ہوئی ہوں داستاں، گزرا ہوا خیال۔ اس وقت کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا، مگر سب ایک جیسے تھے، سب ایک کہانی میں جڑے ہوئے۔ وہ دور ہی خوبصورت تھا جب ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھتے تو فرق نہیں ہوتا تھا کہ ساتھ بیٹھا شخص کوئی پرایا ہے یا اپنا۔ انٹرول ہوتے ہی لائٹس جل جاتی اور سموسوں کی خوشبو پورے ہال میں پھیل جاتی تھی۔ کولڈ ڈرنک کی بوتل کھلنے کی آواز، چپس کے پیکٹ کی کھڑکھڑاہٹ۔ ہم جلدی جلدی کھاتے تاکہ فلم کا کوئی سین مس نہ ہو جائے، اور پھر گھنٹی بجتی، دوبارہ اندھیرا اور کہانی آگے بڑھتی۔ وہ دور جب فلمی ستارے ہمارے سپر ہیرو ہوتے تھے۔ سلطان راہی کی دبنگ آواز، آج سلطان سلطان نہیں، طوفان محمد علی کا باوقار انداز، میں جانتا ہوں چوٹ کھایا ہوا انسان اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ ندیم بیگ کی رومانوی مسکراہٹ، حکم تو ایسے چلاوے ہے جیسے یہی اس گھر کی مالکن ہے۔ شبنم کی معصوم سی ادا۔ چھوڑو اسے، یہ بتا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ہم ان کی نقل کرتے، ان جیسے بال بناتے، ان جیسے کپڑے پہننے کے خواب دیکھتے۔ سینما صرف فلم نہیں تھا، یہ خواب دیکھنے کی جگہ تھی۔ پھر وقت نے کروٹ لی، گھروں میں VCR آیا، کیبل چینلز آئے، پھر ڈیجیٹل دنیا۔ فلم اب گھر کے ٹی وی پر چلنے لگی، سینما کی قطاریں چھوٹی ہونے لگیں، پوسٹر کم ہونے لگے اور ہال خاموش ہونے لگے۔ جہاں کبھی شور تھا وہاں خاموشی آ گئی۔ آج جب ہم ان پرانی عمارتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھتی ہے۔ دروازے بند ہیں، پردے نہیں ہلتے، مگر دیواریں شاید آج بھی وہ آوازیں سناتی ہوں، سیٹیاں، تالیاں اور جذباتی سسکیاں۔ وہ لمحے ختم نہیں ہوئے، وہ صرف یاد بن گئے۔ شاید وقت بدل گیا ہے، لیکن یادیں نہیں بدلتی۔ سینما
ہمارے بچپن کا حصہ تھا، ہماری جوانی کی خوشی تھا اور ہماری اجتماعی ثقافت کی پہچان تھا۔ شاید ایک دن پھر وہ پوسٹر لگیں گے، پھر وہ قطاریں ہوں گی، پھر وہ تالیاں گونجیں گی، کیونکہ کہانیاں کبھی نہیں مرتی، صرف پردے بدل جاتے ہیں اور ہم ہمیشہ اس اسکرین کے سامنے بیٹھے رہیں گے اپنی یادوں کے ساتھ۔